سلامت رہے ہم نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جھلک سبحان اللہ، آج دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو بنا رہے تھے، وضو بناتے وقت اچانک ایک چیل اڑتی ہوئی نیچے آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نالائن تھا، جو ان کا جوتا تھا، اٹھا کے لے گئی اوپر لے گئی تو لے جانے کے بعد اسے الٹا کر دیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا، ایک سانپ اس میں سے نیچے گرا۔ پھر وہ آ کے وہ نالائن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے چیل، میرے نالائن میں رہنے والے سانپ کو تو دیکھ لی؟ کیسے دیکھی؟ تو چیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اڑتے تمہارے سر اور آسمان کے بیچ میں آ گئی، تمہارے سر اور آسمان کے بیچ میں آ گئی تو ایک نور کی کرن تھی، ایک نور کی کرن تھی، اس میں جب میں آ گئی تو میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ زمین تو زمین، ساتوں زمین میں جو ہے وہ سب نظر آ رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وہ نالائن میں رہنے والے سانپ کو بھی میں دیکھ لی اور یہ سوچی کہیں بے خبری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کے بعد پاؤں اندر نہ ڈال دیں اور سانپ انہیں ڈس نہ لے، اسی لیے میں آ کر آپ کی محبت میں وہ نالائن کو لے جا کر اوپر سے اسے الٹا کر دی، سانپ نیچے گر گیا اور لا کے رکھ دی۔ یا رسول اللہ، آپ تو نور ہیں، سراپا نور ہیں۔ یہ نور کی دوسری جھلک ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کیے، کسے کیے؟ وہ چیل کو بات کی۔ کیا چیل کو سرکار بات نہیں کر سکتے؟ اونٹ کو سرکار بات نہیں کر سکتے؟ شیر کو سرکار بات نہیں کر سکتے؟ جب ان کے غلام بات کرتے ہیں تو آقا کا عالم، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس سمجھ گئے، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے۔ جو سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھے۔ سمجھ کے سمجھتے ہیں، بڑے چالاک ہو رہے ہیں آپ، خانقاہ کو آتے بہت جلدی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آدم علیہ السلام بنے، تو آدم علیہ السلام 3,60,000 زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ انگریزی فرسٹ کلاس بولتے تھے آدم علیہ السلام، ہندی بولتے تھے، اردو بولتے تھے، عربی بولتے تھے، مراٹھی بولتے تھے، بنگالی بولتے تھے۔ آدم علیہ السلام ہمارے تمہارے باپ سب بولتے تھے، مگر سامنے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ سامنے ہوتا تو اسے ہرا دیتے انگریزی میں، کوئی ان کے سامنے اسپوکن انگلش کرنے والا مائک کا لال نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی ایسی لینگویج کس کے نور سے بنے؟ نبی کے نور سے بنے۔ شیر آتا تو شیر کی بھاشا سمجھتے، چیل آتی تو چیل کو جواب دیتے، سانپ آتا تو سانپ کا دکھڑا سنتے۔ آدم علیہ السلام سب سے بات کرتے تھے۔ اللہ نے 3,60,000 یا 80,000 زبانوں کا علم دیا تھا، اس میں جانور بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے۔ قیامت تک جتنے لینگویج پیدا ہوں گے وہ سب کا علم آدم علیہ السلام کو تھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، وہ بھی جانوروں سے بات کرتے تھے، وہ بھی آدم کی اولاد میں ہیں۔ ارے سلیمان ہو، آدم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، داؤد ہو، یوسف ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب میرے سرکار کے نور سے ہیں۔ جب وہ بات کر سکتے ہیں تو یہ بات نہیں کر سکتے؟ ارے بات کرنے کی بات تو بہت دور رہی، میرے آقا کا یہ عالم ہے، بس ایک نظر ڈال دیں تو بغیر بات کرنے والا بات کرنے لگ جائے، بے جاننے والا جاننے والا بن جائے، جاہل عالم بن جائے۔ غوث کی نظر پڑتی ہے تو چور ابدال بنتا ہے، آقا کی نظر پڑی تو کیا نہیں بنے گا۔ صوفی سید عبد الجلیل شاہ صاحب زندہ باد، سبحان اللہ۔
سرکار کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے صحابہ عشاء کے بعد بیٹھ کے کہتے ہیں اے صحابی فلانے ملک کو جانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے. تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کا رہنے والا ہوں، عربی کے سوا دوسری زبان آتی نہیں، جہاں آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں کی زبان میں جانتا نہیں، میں کچھ بولوں گا وہ کچھ سمجھیں گے، ان کی بات میں نہیں سمجھوں گا، میری بات وہ نہیں سمجھیں گے، دین کی تبلیغ کیسے کروں گا؟ سرکار خاموش رہے. دوسرے صحابی سے کہتے ہیں اے میرے صحابی تمہیں فلانے ملک کو جانا ہے، وہاں دین کی تبلیغ کرنی ہے. تو وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی جانتا نہیں وہاں کی زبان. تو تیسرے صحابی سے کہتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک کو جانا ہے، آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے. تو وہ بھی وہی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں زبان جانتا نہیں، وہ کیسے میں تبلیغ کروں. چوتھے صحابی سے کہتے ہیں آپ کو فلانے ملک کو جانا ہے، آپ جا کے تبلیغ کریں گے. تو وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وہاں کی زبان سے ناشنا ہوں، نہیں جانتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اس طرح چاروں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ صبح کی نماز کے لیے آؤ. کیا ہو گئی؟ چاروں صحابہ چلے گئے، صبح کی نماز کو آئے، سرکار نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد چاروں کو مسکراتے ہوئے سرکار دیکھتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں علم غیب. سرکار دیکھ کے ان کو مسکرا رہے ہیں، وہ دیکھ کے سرکار کو مسکرا رہے ہیں. نظر پڑی، مسکرا کے کہتے ہیں تم بتاتے میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے نظر ڈالی گرامر کے ساتھ ساری بھاشا کو میں اور تم میں بھی سیکھ لیا ہے رسول اللہ، پرفیکٹ بن گیا ہوں، میں بھی تیار ہو گیا ہوں، میں بھی تیار ہو گیا ہوں. ایک رات میں گرامر کے ساتھ لینگویج سکھانا، یہ نظر نبی کی نظر کا عالم. ارے زبانیں بنی تو میرے نبی کے نور سے بنی. جب وہ نوری عالم ہے تو نظر کا عالم کیا ہوگا؟ تو چیل سے سرکار بات کر کے پوچھتے ہیں تو نے سانپ کو کیسے دیکھ لیا میرے موزے میں، میرے اس جوتے میں رہنے والے؟ تو چیل بھی کہتی ہے یا رسول اللہ وہ زبان سرکار پوچھتے ہیں تو کہہ رہی ہے، سرکار سمجھ رہے ہیں اور سرکار کی زبان وہ سمجھ رہی ہے. تو واقعہ سن لیا. اب تیسری جھلک، سرکار کے نور کی تیسری جھلک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے آئے، آنے کے بعد ان کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بارش ہو رہی ہے، کتنی بارش ہو رہی ہے، آپ سوکھے ہیں بھیگے نہیں؟ اور اتنی بارش ہوئی آپ بھیگے نہیں، آپ کے کپڑے تو سوکھے ہیں، کیا بات ہے؟ سرکار مسکرا کے اور پوچھتے ہیں اے عائشہ تو نے سر پر کیا اوڑھا ہے؟ سر پر کیا اوڑھا ہے عائشہ بتاؤ. تو عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دوپٹہ گیلا تھا، وہ دھو کے ڈالی تھی، اس لیے آپ کا جو تہبند تھا، آپ کی جو لنگی تھی وہ لنگی لے کے اوڑھ لی ہوں. تو سرکار مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ ہمارے تہبند کے وڑنے کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں، اور تم نے جو بارش کو دیکھا وہ بارش پانی کی بارش نہیں، نور کی برسات. وہ نور کی برسات ہے. نور کی برسات میں انسان بھیگتا نہیں، چمکتا ہے. نور کی آمد، نور کی برسات میں انسان بھیگتا نہیں، چمکتا ہے. پانی کی برسات میں انسان بھیگتا ہے.